جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور لاکھوں اربوں کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی۔ ہمارے چینل کوکب ٹی وی پاک پتن کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ناظرین کرام، کوکب ٹی وی منفرد اور نئے موضوعات اور نئے مہمانوں کے ساتھ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ نئے مہمان ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری بائیں جانب قاری تنویر احمد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی۔ اور میری دائیں جانب بہت ہی پیارا اور خوبصورت پڑھنے والے ثناء محمد عاشق فریدی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف آئے۔ آپ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شان ہے جی۔ ناظرین کرام، کوکب ٹی وی جو ہے اپنے ناظرین کے لیے ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے خصوصی نشریات جان عالم لے کے حاضر خدمت ہے۔ ہم آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ قاری قرآن، ثنا خوان مصطفیٰ جیسی علماء کرام، مذہبی اسکالرز اور مفتی حضرات جو ہے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے پروگرام کا جو آغاز ہے تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری تنویر احمد فریدی صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس بابرکت اور مقدس محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان،
اللہم زد فضیل وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ. تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن اور منور فرما رہے تھے قبلہ کاری تنویر احمد فریدی صاحب. ناظرین کرام، سلسلہ تلاوت کے بعد اب سلسلہ نعت شروع ہوا چاہتا ہے. نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا پڑھنے والے ثنا خاں محمد عاشق فریدی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا
مایا میں کے بے اور یہ کہیں خامی ایمان نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان نہ ہو، پلٹ آیا میں مدینے سے پلٹ آیا میں کے بے سبحان اللہ کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اس کریم آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے محمد عاشق فریدی صاحب. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم 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 ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، امر پہن ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ایک نئے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ عطاری المدنی. السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام، اس سے پہلے نعت رسول مقبول پڑھی گئی اور سلسلہ نعت کے بعد ہمارا جو پروگرام کا اگلا سیگمنٹ ہے وہ گفتگو کا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام جان عالم، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اختیارات مصطفیٰ ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت، علمی اور فکری اور روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا محمد عبداللہ عطاری قادری المدنی ہمارے درمیان موجود ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ آپ تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں ایک شعر کے سائے میں علامہ صاحب کو دعوت گفتگو دے رہا ہوں کہ نور احد ہے میم کے پردے میں جلوہ گر، نور احد ہے میم کے پردے میں جلوہ گر، رتبہ میرے حضور کا سمجھے گا کیا بشر، رتبہ میرے حضور کا سمجھے گا کیا بشر، اہل خرد
اہل خرد یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت علامہ مولانا محمد عبداللہ قادری عطاری المدنی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے ان کو دعوت گفتگو بھی دے رہا ہوں. علامہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احکام شریعت میں رد و بدل کا بھی کوئی اختیار دیا گیا تھا یا نہیں؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جو ہے رہنمائی بھی فرما دیں اور روشنی بھی اس پہ ڈالیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کی یہ کاوش کو اور ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ. اور سب سے پہلا جو آپ نے سوال رکھا کہ احکام شریعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار ہے یا نہیں، تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم جل مجدہ کریم نے چونکہ کائنات کل کا مالک بنایا ہے، سبحان اللہ. اب چاہے وہ احکام تشریعیہ ہوں، یعنی احکام شرعیہ ہوں، احکام شریعت ہوں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا پھر احکام تکوینیہ ہوں کہ جن کا تعلق شریعت سے تو نہیں ہے، لیکن جیسے مثال کے طور پر مردے کو زندہ کرنا اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دینا، اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اور احکام شریعہ میں بھی حضور کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان. اور ایسا اختیار دیا ہے کہ اس کی ہمارے سامنے کئی ایک مثالیں موجود ہیں. قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو بالکل ایک بہت دلچسپ بھی واقعہ ہے اور بہت زبردست واقعہ ہے کہ روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا. اس بارے میں آپ کے سامنے میں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں ایک صاحب حضور کی خدمت میں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا. تو رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد مجھ سے بھول یہ ہوئی، غلطی یہ ہوئی کہ میں اپنی عورت سے جماع کر بیٹھا اور وہ روزہ ٹوٹ گیا. اب شریعت کے اندر جو ایک اصول ہے، جو ایک ضابطہ ہے، جو ایک قانون ہمیں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی روزہ توڑ بیٹھے تو اس کا حل کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے. اس کا کفارہ 3 طرح کے کفارہ ہیں. ایک یہ کہ وہ اگر غلام آزاد کر سکتا ہے تو ایک غلام آزاد کر دے، اور دوسرا کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل لگاتار روزے رکھے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر تیسرا کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تو روزہ توڑ کے آیا ہے تو یہ بتا کیا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں، میں یہ تو نہیں کر سکتا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے سامنے دوسری بات رکھی کہ کیا تو جو ہے وہ لگاتار مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اب اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ایک روزہ رکھا تھا وہ بھی توڑ دیا، اب مسلسل 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا کیسے ممکن ہے میرے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات اور تیسرا کفارہ اس کے سامنے رکھا جو شریعت کا اصول ہے. فرمایا کہ کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر یہ بھی طاقت نہیں، میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. اب وہ شخص بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضور کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی گئیں، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا. پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ صحابی کدھر ہے جو روزہ توڑ کے آیا تھا، تو وہ کہاں ہے؟ تو
وہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو یہ کھجوریں لے جاؤ اور مساکین کے اندر صدقہ و خیرات کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ شریعت میں اتنا ہی تھا، یہ 3 باتیں ہمیشہ کے لیے قیامت تک کوئی بھی روزہ توڑے تو اس کے لیے یہی 3 باتیں ہیں کہ وہ یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 2 ماہ کے مسلسل لگاتار روزے رکھے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم کو اختیار دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر حضور کسی کے لیے اس کے علاوہ بھی کفارہ ادا کرنا چاہیں تو وہ اس کے علاوہ بھی ادا کر سکتا ہے، اور وہ یہ اس کو دیا گیا کہ آپ کھجوریں تقسیم کر دیں۔ اب پھر اس نے اگلی بات کر دی، یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی مسکین اور مجھ سے زیادہ کوئی فقیر ہے ہی نہیں، میں کس کو تقسیم کروں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے جب یہ سنا تو لبہائے مبارکہ پر جو ہے وہ مسکراہٹ پھیل گئی، حضور مسکرانے لگے اور فرمایا جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہاری طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بہت اس طرح کی بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، یا آسمان پر بھی کوئی اختیارات تھا؟ اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیے۔ بالکل، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر چلتی ہے، اسی طرح حضور کے اختیارات آسمانوں پر بھی چلتے ہیں، اور کئی حدیث طیبہ بالکل اس پر گواہ ہیں کہ چاند تو زمین پر نہیں ہے نا، اللہ اللہ، چاند تو آسمانوں پر ہے، بالکل سبحان سورج بھی آسمان پر ہے۔ بالکل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور کا سر اقدس ہے، اور حضور آرام فرما رہے ہیں، عصر کا وقت ہے اللہ، اور سورج غروب ہونے کو ہے۔ مولا علی دیکھ رہے تھے کہ ادھر نماز جا رہی ہے، لیکن نماز کو جانے دیا اور تعظیم مصطفیٰ کو برقرار رکھا، حضور کے ادب کا خیال رکھا کہ نماز تو ان کے صدقے میں پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے۔ تو نماز چلے گی، نماز قضا ہو گئی، تو اس کے بعد مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش ہمیں بھی نماز سے ایسی محبت ہو جیسے ہمارے صحابہ کو محبت ہوا کرتی تھی کہ نماز قضا ہونے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار پر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز عصر چلی گئی ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ اور مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا اور ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ اختیار آسمانوں پر بھی دیا گیا ہے، اور حضور کے چچا ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے کا ایک سبب جو بنا نا، وہ بچپن کے عالم میں نے آپ کا ایک معجزہ دیکھا تھا، وہ یہ کہ آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے اور آپ کی جدھر جدھر انگلی اٹھتی تھی چاند اسی طرف چلا جاتا تھا، اسی طرف چلا جاتا تھا چاند۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے چچا جان، یہ جو چاند تھا نا یہ مجھے بہلایا کرتا تھا، مجھ سے کھیلا کرتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور ایک اس پر میں ایڈ کروں گا، بڑا ہی دلچسپ اعلیٰ حضرت کا بھی واقعہ ہے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک مجذوب یہ ولی کی ایک قسم ہوتی ہے، اور یہ ایک خاص درجہ ہوتا ہے جہاں پر پہنچ کر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو مجذوب کہا جاتا ہے، اور اس کے سامنے سے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ حاضر تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ مجذوب کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضور کی حکومت صرف زمین پر ہے، آسمانوں پر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، جیسے حضور کی حکومت زمین پر ہے ویسے ہی آسمانوں پر بھی ہے۔ جب یہ تکرار بڑھی تو تھوڑی دیر ہوئی کہ گھر سے آواز آئی کہ آپ کے جو لاڈلے اور آپ کو بہت ہی پیارے آپ کے شہزادے بڑے مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ چھت سے گرے ہیں اور زمین پر تشریف لائے ہیں اور بے ہوش ہو گئے اور ہوش نہیں آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت گھر تشریف لے گئے
اور بارہا کوشش کی کہ شہزادے کو ہوش آ جائے، بڑی کوششیں کی لیکن ہوش نہیں آ رہا، آپ بے ہوش ہیں۔ گھر والے کہنے لگے کہ آپ کو اس مجذوب سے کیا الجھنے کی ضرورت تھی کہ یہ آپ کا جو ہے نا وہ شہزادے کا نقصان ہو گیا، یہ جان سے چلا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آگے اور فرمانے لگے یہ تو ایک مصطفیٰ رضا خان ہے نا، اگر کروڑوں مصطفیٰ رضا خان بھی ہوں تو میں اس بات پر قربان کر دوں کہ میرے مصطفیٰ کی حکومت جیسے زمین پر ہے ویسے آسمانوں پر بھی۔ بے شک بے شک۔ اب اتنا کہنا تھا کہ وہ شہزادوں کے ہوش آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ اپنے افتتاح مکتب میں اپنے مکتب میں تشریف لے آئے۔ اب وہ مجذوب تھوڑی دیر بعد دوبارہ آ گئے، چونکہ جو مجذوب ہوتا ہے نا، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، مجدد جو ہوتا ہے وہ اس کو درجات طے کرواتا ہے۔ اب اس کا درجہ ایک اور مجدد نے یعنی اعلیٰ حضرت نے بڑھا دیا۔ اب وہ آ کر کہنے لگے کہ حضور جیسے زمین پر مصطفیٰ کی حکومت ہے اب مجھے ویسے ہی آسمانوں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اختیارات سے نوازا ہے کہ چاہے وہ زمین کی اشیاء ہوں، شجر و حجر ہوں، چرند و پرند ہوں، ہر چیز حضور کے تابع فرمان ہے، ہر چیز حضور کے فرمان کے تابع ہے، اور اگر آسمان والے ہوں وہ بھی حضور کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ علامہ مولانا محمد عبداللہ قادری الطاری المدنی آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ ناظرین جہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، میں آج کی نشست کے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور کوکب ٹی وی کی طرف سے۔ آج کے پروگرام میں جو بیان ہوا اللہ پاک ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی پاک عرفہ اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، امر پہ ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ، جانے عالم ہو یا رسول اللہ۔